حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا فضائل حج میں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں حج کے بارے میں کوئی کتاب لکھوں. فرمایا کہ حضرت کی زندگی میں لکھ نہ سکا، تو جب حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کا زمانہ تھا وہ حضرت شیخ رحمہ اللہ سے فرماتے تھے کہ آپ رمضان نظام الدین میں گزاریں. بزرگوں کی برکات ہوتی ہیں اور اللہ والے اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہونے سے کتنی برکت ہوتی ہے، اس لیے حضرت ان کو بلاتے تھے. جب حضرت کا وصال ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے اصرار کیا کہ آپ نظام الدین آ کے رمضان گزاریں، تو حضرت نظام الدین آتے تھے. تو رمضان کے اندر پاکستان بنا اور حالات بہت خراب ہو گئے. حضرت سہارنپور میں رہتے تھے، سہارنپور سے دہلی آئے تھے نظام الدین، تو حالات خراب ہونے کی وجہ سے حضرت 2-2.5 مہینے نظام الدین کے اندر قید ہو کے رہ گئے. اور باہر بہت قتل و غارت، دہلی میں ان علاقوں میں بہت زیادہ قتل و غارت تھی، باہر نکلنا مشکل تھا، تو حضرت وہیں رہے. تو انہی دنوں میں حضرت نے فرمایا کہ اب موقع ہے، تو حضرت نے یہ فضائل حج کی کتاب لکھی. تو کہتے ہیں کہ شوال کی پہلی تاریخ سے عشاق کا دیار محبوب کی طرف جانا اس کا ایک اثر رہتا تھا، اور فرمایا کہ 15 ذی الحجہ تک جب حج ختم ہو جاتا تو ان دنوں میں بار بار ایک تصور میں رہتا تھا کہ اس وقت حجاج مینا میں ہوں گے، اس وقت حجاج عرفات میں ہوں گے، اور اس وقت بیت اللہ میں ہوں گے. بس وہ ایک جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو آدمی کو اس کی چیزیں یاد آتی رہتی. تو بیت اللہ سے محبت، حرم سے محبت، وہ تصور رہتا تھا. کہتے وہ بھی اثر تھا. وہ کہتے تھے کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ان دنوں میں جو حج کے دن ہوتے تھے کبھی کبھی بے اختیار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک زبان پہ جاری ہو جاتا تھا. یوں ہی بیٹھے تھوڑی تھوڑی دیر میں تلبیہ پڑھتے رہتے تھے. تو گویا کہ دل ان کا وہیں تھا، دل وہیں تھا.